أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن بشك هذه أمتكم تمہاری امت ہے، امتاً واحدہ جو کہ ایک ہی امت ہے، وانا اور میں ربکم تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدون سو میری ہی بندگی کرو۔ اے انسانوں، اے دنیا کے سارے انسانوں، یہ بات سمجھ لو کہ یہ امت تمہاری امت ہے، یہ دین تمہارا دین ہے۔ یہ کون سا دین؟ یہ انبیاء کا دین، حضرت نوح علیہ السلام کا دین، حضرت آدم علیہ السلام کا دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جو کہ ایک ہی دین ہے، جو کہ اسلام ہے۔ یہ تمہارا دین ہے، جو کہ دین توحید ہے، کہ جس کے اندر صرف ایک اللہ رب العالمین کی بندگی کی دعوت دی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انا ربکم فاعبدون۔ لوگ اس بات کو جان لو کہ تمہارا پروردگار، کوئی لات، کوئی حزا، کوئی منات، کوئی اصاف، کوئی نائلہ، کوئی یعوس، کوئی یعوق، کوئی نصر، کوئی ود، کوئی سوا، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی سورج، ستارے، چاند نہیں، تمہارا معبود میں ہی ہوں، میری ہی بندگی کرو۔ اس ہی کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے، اور تمام انبیاء ایک ہی ملت پر، ایک ہی دین پر تھے، جو کہ دین اسلام ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کوئی تو صریحاً کفر و ارتداد، گمراہی، منافقت کا شکار ہو گئے، مشرکین کا گروہ کہلائے، اور کچھ نے اسلام کے اندر ہی اپنے آپ کو فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، کوئی یہود کہلائے، کوئی نصارہ کہلائے، حتیٰ کہ امت محمدیہ بھی بہت سارے گروہوں کے اندر بٹ چکی۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر حق گروہ وہی ہے کہ جو اسلام کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے، وہی جماعت برحق ہے، وہی گروہ برحق ہے، وہی گروہ جنت کے اندر جانے والا ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے پر ہے، جو قرآن و سنت سے اس طرح رہنمائی اخذ کرتا ہے جیسے صحابہ رہنمائی اخذ کیا کرتے تھے، جو گروہ قرآن و سنت کے اوپر اس طرح عمل کرتا ہے جیسے صحابہ عمل کیا کرتے تھے، یہ گروہ برحق ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور ہر ایک گروہ، ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتا ہے، اور بعض اوقات دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ دنیا کے اندر بھی حق گروہ کون سا ہے؟ دلائل کے ذریعے سے واضح ہے، اور باطل گروہ اور فرقے کون کون سے ہیں؟ دلائل سے واضح ہے۔ لیکن بعض اوقات دنیا کے اندر لوگ دلائل کی بات کو مانتے نہیں ہیں، کلن الینا راجعون، کہیں جانا نہیں ہے۔ سب گروہوں نے، سب فرقوں نے، سب انسانوں نے اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا ہے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا فیصلہ کر دے گا۔ اہل حق کو جنت کے اندر بیچ کر ان کا حق کے اوپر ہونا واضح کر دے گا، اور جو اہل باطل ہے ان کو جہنم کے اندر بیچ کر ان کا باطل کے اوپر ہونا اللہ رب العالمین واضح کر دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کرے گا نیک اعمال اور وہ مومن ہو تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ عمل صالح جس کی قدر ہوگی، یہ کون سا ہے؟ ہر وہ عمل کہ جو کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے،
چلنا ہے، پیسے دینا ہے، کمانا ہے، نماز پڑھنا ہے، اگر 3 صفات ہیں تو عمل صالح ہے اور اس کی قدر ہوگی۔ نمبر 1، بندہ مومن، وہ مومن، مومن انسان۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ہمارے وقت کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد آدمی نیکیوں کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور برائیوں کے راستے سے انسان بچتا ہے۔ تو وہ آدمی کہ جو کلمہ گو ہے، جس نے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ جو اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کی قدر ہوتی ہے، اس کے اعمال کے اندر وزن ہوتا ہے، اس کا عمل صالح کہلاتا ہے۔ قرآن کی آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفار جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، بظاہر اچھے اچھے روڈ بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، اسپتالیں چلاتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے سارے اچھے اعمال کو ترازو کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ آیت کا مفہوم ہے کا رماد، راکھ کی طرح وزن ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی وزن قائم نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے اعمال کے اندر ایمان کی صفت نہیں۔ پہلی بات، عمل کرنے والا ہو، یہ عمل کرنے والا بندہ مومن ہو۔ دوسری بات کہ اگر اپنے اعمال کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قدر کروانی ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہوگا۔ لوگوں کے لیے کیا تو پھر اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا، بلکہ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ جس کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیے تھے، جا کر کے ان سے صلہ لے لو، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سوچ یہ نہ ہو کہ فلاں صاحب خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں کے سامنے نام بن جائے، فلاں تعریف کر دے تو پھر یہی چیزیں مل جائیں گی، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب حاصل کرنا تو اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی نیک عمل کرے اللہ کو راضی کرنا، یہ سوچ ہو، اور جس گناہ سے بچے بس اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے۔ اور تیسری بات، عمل کی اگر قدر کروانی ہے، اس کو عمل صالح بنانا ہے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس کو باوزن بنانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس عمل کا ہونا چاہیے۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، مومن ہو، فلا کفران لسعی، تو اس کی کوشش کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، جائے گا تو محشر کے میدان کے اندر اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جس طرح ایک طالب علم ہوتا ہے جو بارش میں بھی چھٹی نہیں کرتا ہے، روزانہ جاتا ہے، رات کو آدھی رات تک وہ اپنے آپ کو جگا کر کے محنت کرتا ہے، جس سے نتیجہ آتا ہے اور اس کو فرسٹ ڈویژن ملتی ہے، پہلی پوزیشن اس کی آتی ہے، تو اس کی کوشش کی قدر ہو جاتی ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہو کر کے رہ جاتا ہے، محنت کا صلہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے لیے خواریاں کرے گا، اللہ کے لیے نمازیں پڑھے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرے گا، تو اس کے اعمال کی اللہ رب العالمین قدر کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفاتیں شاکر اور علیم، یہ صفات ہیں۔ شاکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ اور دوسری بات، علیم، اللہ جانتا بھی ہے کوئی کونے کے اندر چھپ کر کہاں پر نیکی کر رہا ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نکاح کے اندر اللہ رب العالمین ضرور اس کا صلہ اس کو عنایت فرمائے گا۔ اب غور کیجیے اللہ تعالیٰ نیکی کی قدر کیسے کرتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں کھجور کا ٹکڑا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بکری کے بچے کی طرح اس کو پالتا ہے، بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ یہ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ ذرا غور کیجیے قدر کیسے ہوتی ہے کہ عمل تھوڑا ہے لیکن اجر و ثواب اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ صرف حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کا آدمی ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے، یہ قدر ہے۔ صرف ارادہ کر لیا ہے کہ یہ نیکی انشاءاللہ کروں گا میں، تو اسی وجہ سے نیکی مل جاتی ہے۔ اور جس وقت اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اب دیکھیے ایک کا بدلہ ایک نہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قدر ہے کہ اگر ایک ہی نیکی کی تو ایک کا صلہ نہیں، 10 نیکیوں کا صلہ اس کو دے دیا جائے گا، بلکہ اخلاص زیادہ تو 70 تک 700 تک بات چلی جاتی ہے۔ رمضان کا موسم ہو تو اس نیکیوں کے درجات کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ فلا کفران لسعی، یہ بات یاد کرنے کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے کسی اور کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے، کسی اور کی بندگی کرتا رہا، تو یہ جتنی خواریاں ہیں، جتنی زودگیاں ہیں، جو بھی ہے، یہ اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ یہ عبادت اس کے منہ کے پردے ماری جائے گی۔ بلکہ محشر کے میدان کے اندر جس کی بندگی کی اللہ کے علاوہ، وہ اس کو کہے کہ تو نے تو میری بندگی کی نہیں ہے، تو یہ تلیہ ملتا رہے گا، میں نے تو دنیا کے اندر تیری بندگی کی اور اس امید کے اوپر تھا کہ آخرت کے اندر یہ بندگی کام آئے گی، اور آج تو کہہ رہا ہے تو نے میری بندگی نہیں کی ہے، تو انسان وہاں پر تلیہ ملے گا۔ صرف جس نے رب کی عبادت کی ہوگی اس کی عبادت کی قدر کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ کاتبون، بے شک ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ انسان جو اعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے اس کو لکھوا رہا ہے، کرامن کاتبین اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ انسان کو یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ ایک ایک نیکی اس کی رب کائنات کے ریکارڈ میں آ رہی ہے، کوئی ضائع نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا والے صلہ دیں یا نہ دیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں،
اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا صلہ دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیک عمل ہوگا اس کو دیکھ لے گا، آخرت میں اس کے سامنے آ جائے گا، اس کا صلہ ضرور اس کو ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر برائی کا عمل ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا. مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کو برا بدلہ اس کا مل کر کے رہے گا. اب آخر میں یہ باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انسان جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، 4 انداز کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. نمبر 1، انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کو یاد ہیں، انہ علیم بذات الصدور. بلکہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال یاد ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے علم میں، بلکہ اعمال کے پیچھے نیت کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا. اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہ تو باریک بین خبردار ہے. اور دوسری بات کہ انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، جو عمل یہ کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، لکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ آخرت کے اندر انسان کے سامنے نامہ اعمال آ جائے گا، اس کو دیکھے گا حیران رہ جائے گا، یہ کیسی کتاب ہے، نہ بڑی چیز کو چھوڑا نہ چھوٹی، سب کچھ لکھ رکھا ہے. بلکہ انسان نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے تھے اس کو بھول گئے تھے، اس میں دیکھے گا پڑھے گا تو کہے گا ہاں یہ بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی میں نے کیا تھا. حیران رہ جائے گا کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو چھوڑا، الا اقسام اگر اس کو لکھ رکھا اس کو شمار کر رکھا ہے. اور تیسرا، ہم جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو فعل کرتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہ آج آخرت والے دن، محشر والے دن، انسان کی جو چرب زبان ہے، یہ جو زبان، یہ جو جھوٹ بولنے والی ہے بسا اوقات، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تالا لگا دے گا ایک وقت تک کے لیے، اور انسان کے ہاتھ پاؤں جل چمڑ گواہی دینا شروع کر دے گا کہ اس کے ساتھ یہ کیا کچھ کرتا رہا. اور انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے جو چوتھا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے وہ زمین، یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ فلاں بندے نے فلاں بندے نے فلاں وقت میرے پر فلاں اچھا اور فلاں برا کام کیا تھا. اب ایک آدمی کہ جو گناہ کا ارادہ رکھتا ہے ایسی جگہ چلا جائے جہاں اس کے ساتھ جسم نہ ہو، چمڑا نہ ہو، جہاں زمین نہ ہو، جہاں اللہ کے علم نہ پہنچتا ہو، جہاں اس کے ساتھ فرشتے نہ ہو، ایسی جگہ جا نہیں سکتا. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ رب العالمین ہی کے احکامات کو ذہن کے اندر رکھ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مد نظر رکھ کر کے اپنی حیات کو گزارے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان بے شک ہذہ امتکم، تمہاری امت ہے، امت واحدہ جو ایک ہی امت ہے، وانا اور میں ربکم تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدون سو میری ہی بندگی کرو. فتقطعوا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا امرہم اپنے دین کو بینہم آپس میں، کل یہ سب کے سب الینا ہماری طرف راجعون لوٹ کر کے آنے والے ہیں. فمن یعمل پس جو کوئی بھی کرے گا من الصالحات نیک اعمال اور وہ مومن مومن ہو فلا کفران تو کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی لسعی اس کی کوشش کی. وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کو کاتبون لکھ رہے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب